ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا اشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب درود پاک پڑھو سارے احباب الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبضے ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ واجب الاحترام معززین اتنا لمبا چوڑا خطاب ہی نہیں کرنا تو سامت تھک ویندے تے عشق دی گال تو خود ساونی ہے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آپ فرمانن کے عشق بغیر کش ہے کو نہ انہاں دا نظریہ جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی نا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے اوے ہیں جڑے اللہ رب العزت دے نال بہت زیادہ محبت کریں یعنی حد کوئی نہیں آنکھاں چاہ ہر شے تو زیادہ ترٹ کے محبت کریں دیں اللہ دے نال پہلا حق اللہ دا ہے پہلی محبت اللہ دی ہے اللہ تو بعد اس دے محبوب دے محبت سبحان اللہ محبت جڑی ہوندی ہے نا ایک کلندر دا ایک اپنا نظریہ ہے وہ آدم کے محبت بے دردہ کو نہیں ہوندی لفظ میں بڑے قیمتی تمہارے واسطے تیار کر رہا ہیں وہ آدم محبت بے دردہ کو نہیں ہوندی محبت درد والا کو ہوندی اچھا تے درد کتنا پیدا تھی ہے درد دل وچ پیدا تھی سبحان اللہ آپ فرمانن کے گلے ماں از شرر بیگانہ بودی گلے ماں از شرر بیگانہ بودی
تہی از ہا ہو ہا میں خانہ بودی تہی از ہا ہو ہا میں خانہ بودی آپ فرمانے نبودی عشق و ای ہنگامہ عشق نبودی عشق و ای ہنگامہ عشق اگر دل چون خراد فرزانہ بودی سبحان اللہ انہیں دا ترجمہ تھا کو سنا ہوا اقبال آدھا ہے کہ اے چنگاریاں نہ ہوئے نا تیری مٹی دے اندر تڑپ نہ ہوئے آپ فرمانے نے پورے زمانے دے اندر اے شور و غل نہ ہوئے اے پورے زمانے دی رونق نہ ہوئے آدھے کش ہے نہ ہوئے اے عشق نہ ہوئے اے عشق دے ہنگامے بھی نہ ہوئے نا اگر دل خراد چون فرزانہ بودی اگر دل کملہ نہ ہویا کیا بات ادھے کشے ہی نہ ہویا اگر دل کملہ نہ ہویا چاہوں کملے تو کیا مراد ہے دل جو سیانا ہویا ہیں مارے دھرک بھا دے وچ یہ تا عقل کام کریں دے نا دل تمار دیتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے لبائے بام ابھی تماشا ہے لبائے بام ابھی فرمائے عقل ہے جو سوچیں بھی کھڑی ہے کہ کراں دھراک مارا یا نہ مارا دل لاکھے اگر بکاتا نہیں تو دھراک مار سبحان اللہ گال سمجھی میں اقبال نہیں یہ گال کی تھی اقبال آدھے ایک کشے نہ ہویا نہ عشقوں میں نہ رونقوں میں نہ کائناتوں میں اگر دل کملہ نہ ہویا پتے دل کملہ جنا تھی دے نا دل ٹوٹ ویندا ہے جس وقت دل ریزہ تھی دے نا وقت اس دے وچ عشق پیدا تھی دے تو بچا کے نہ رکھ اسے تو بچا کے نہ رکھ اسے کہ شکستہ ہو کے عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اے سجنا جنا دل ٹوٹ ویسی آنا وہ دل دے وچ عشق پیدا تھی سی وہ عشق پیدا تھی سی تو یہ تفسیر نظر آسی والذین آمنوا اشد حبا للہ مومنہ دی شان یہ ہے اللہ دے نال محبت دینا کریں دے نا وقت کمی نہیں کریں دے ہر شے پچھا ہوں دیئے اللہ دے رسول دی محبت سبحان اللہ کیا بات اقبال بے مقام تے فرمایا عطا اسلاف کا جذبہ درو کر عطا اسلاف کا جذبہ درو کر شریک زمرائے لا یحزنو کر خراد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میں خراد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر سبحان اللہ آدھے مولا میں کو ابو بکر صدیق علیہ جنوں عطا کر میں کو عثمان علیہ جنوں عطا کر یا اللہ میں کو زمرائے شریک لا یحزنوں کر جنہ دے متعلق فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہاں کو کشے دا خوف کوئی نہیں ادے میں کو انہاں دے زمرے دے اندر شامل کر چا ادے مولا عقل دے نال بہو کوششاں کیتیاں سلجھیندا رہیاں لیکن کام نہیں بنا میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر یا اللہ میرے دل کو کملہ بنا چا اچھا ایک کملہ تسا مت آئے سمجھ بیٹھے ہوئے اس تو او کملہ مراد ہے جب پتہ نہ ہوئے کاشے دا ایک کملہ مراد نہیں اس تو او کملہ مراد ہے دنیا آکھے یار نہیں دھراک مارنا لیکن دل آکھے عشق آکھے نہیں دھراک مار اتھائی تبچ ہر سے بے مقام تھے کلندر فرمائے دے صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق فرمایا جس وقت عشق دیوتے تو سا ہر شہد بنیاد رکھے سونا وقت کو عشق کسے میدان دے وچ پچھا نہ روانڈے سے وقت عشق تک وقت گھننا سے او میں اسی مثال دے وہاں حضرت
صہیب رومی یہ ہوں عشق دا یعنی کہ انہاں نے اقبال نے مثالہ دیتی ہے نا ہوں عشق والا کو اللہ نے کیا مقام دیتا ہے حضرت صہیب رومی دا جڑا پیو آئی نا کہ کسرا جڑا بادشاہ ہی نا دا بہت بڑا افیسر آئی جس وقت کسرا دے ہوتے زوال آیا حضرت صہیب رومی قید تھی گئے اے دے بڑے پیو دا پتر آئی کپڑے بڑے ٹھاٹ بھاٹ والے پہنا آئی بڑی جناب والا اس شاہانہ زندگی آئی پورے غلام بنائے غلامی دی زندگی جنہ اختیار کی تھی وکدا 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 ایک دیہاڑے ایک صحابی کو نبی دے بوہے تے گھننا ہے نبی دے بوہے تے گھننا ہے صحابی اس کو سارا سرکار دا تعارف کرائے آدھے یار گھن من سونے دا غلام تو بنا دیکھن اور حضور دا غلام بنے اتنے وڈے بادشاہ دا پتر اتنی شاہانہ زندگی گزارن والا نبی دا غلام بنے تے پھٹے پرانے کپڑے پایا عقل آ دی آئی انہاں دی غلامی کیا پی ہے باہر وانج کوئی مزدوری کر کوئی تجارت کر شاہانہ لباس پہلے پہنا ہے تے وقت بھی شاہانہ لباس پانا عقل شودی آدھی رہی ہے عشقہ کے نہیں لباسہ کو چھوڑ انہاں دی گداگری کر اتنی ہر سے مل سی سبحان اللہ اچھا ایک بھی حضور دا غلام حضرت مصعب بن عمیر جنہاں نے عشق دے پیچھے ٹر کے عشق دی ابتدا کی تھی نا انہاں دنا چویتا پہ ابو لہب پتہ کیا آدھائی ابو جال کیا آدھائی آدھے انسالی نال تباند ہے سارے علیکار تکھاند ہے سارے نال تراند ہے تے اسا اس دی اتباع کروں تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وان کے ابو جہل آکے نا اگر کوئی بندہ آکے کہ میں سویرے اتوں رات دا سفر کی تے مسجد حرام تو مسجد اقصا تک وقت آسمانہ دی سیر کی تھی اچھا اے دسا مسجد حرام تو مسجد اقصا دا سفر جڑا ہے رات دے تھوڑے جے حصے طے تھی سکدا ہے عقل آدھی نہیں تھی سکدا عقل آدھی نہیں تھی نا دلہ تے کملہ نہ تھی ویندہ ہے ابو جہل آکے اے دسا پہلے ان گال کو غلا کے جدے کے کریں دے آدھے کوئی آکے مسجد حرام تو بیت المقدس اتنا سفر ہے اگر کوئی آکے میں رات دے تھوڑے جے حصے دے اتنا سفر کیتا ہے تو منوے سے ابو بکر صدیق نے فرمائے نہیں اتنا ممکن ہے جس وقت گال کرائی سے نا آپ نے فرمایا ناممکن ہے ابو جہل ظالم بول کے آدھے تیرے نبی نے بھی آکے یہ گال جو تھا یہ تڑپ ہے اچھا میرے سونے محبوب نے آکھا ہے اوہ ظالمہ نبی دی زبان دے بھی چو نکلے تا بات سچے مصطفیٰ نے فرمائے تے وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا تو تا اے آدھ ہے آقا اگر فرماوے نا مسجد حرام تو مسجد اقصا تک وقت لا مکانہ تک گئے بھی ہن واپس بھی ولن اگر محمد عربی نے فرمایا تے بات سچے سچے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ آقا دی ذات میں محبت کا والو گل عشق جڑا ہے نا وہ گا نکل ہے عقل شدہ پچھا رہا ہے میں دے عشق دا تعلق ہے کہنے نال دل دے عشق دا رابطہ دل دے نال ہے اقبال نے فرمایا نا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است عقل دا نہیں ساکھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے ماں زی نام مصطفیٰ ایک تو صہیب دی مصعب دی گل سنا کے گل میں جلدی ختم کرنی ہے حضرت مصعب بن عمیر جڑے ہیں نا اے بھی بہت بڑے امیر پیو دے پتر تے اتنے سونے ہن تے اتنا سونا لباس پہنے ہن جڑی خوشبو اے استعمال کریں ہیں انہاں دی او جڑی خوشبو آئی عرب دے وچوں نہیں ملدی اتنا سونا لباس ایک دفعہ گلی جو ٹپ ونجیا لوگ بغیر کسے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ کیتے آکھ لینے یہ تو مصعب بن عمیر ٹپا نبی دے بوئے تے آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی اختیار کی تھی انہا رشتہ دار آکھ ہے اگر انہیں ویسے تباتے سارے شاہانہ لباس دے ہونے پوچھے
ہر شے دے اتے کوئی گل نہیں غلام بن گئے انہاں لباس گھدن چا خوشبوواں جڑیاں استعمال کریندا ہے کپڑے شہانہ لباس ہر شے انہاں گھدی ہے اتے بس میں کو کپڑا دی کیڑی لوڑ ہے جسے مل گیا کملی والے خدا توجہ ہے تیری میں آدھا تو تھاکی نہ ونجے نا کلندر لاہور جناب والا عاشق آدھا پیئے جسے مل گیا اوے سجنوں اگر تسا گھندے وے تا گھنو جا کوئی گل نہیں میں کوئی نہ کپڑا دی لوڑ کوئی نہیں انہاں نو کپڑا دے وچ میں لگا ویسا بس نبی دا دامن جو مل گیا جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا کسی کو زمانے میں دولت ملی ہے کسی کو جہاں میں حکومت ملی ہے حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا ستانہ ملا ہے اچھا موسیٰ بن عمیر کلونا کپڑے کی دن چاہ دو کپڑا حضور دی بارگاہ آئے میرے آقا نے اپنے غلام کو ڈٹھا ہے نا تے غلام دی پہلی حالت واقف آقا نے فرمایا دیکھو ہر سے بھلا کے آندہ پہ سارے عشقی چھے آقا نے موسیٰ بن عمیر کو پہلے مدینے بھیجا آئی تو وان کے اگو لوگاں دے دل سارے آلے پاسے متوجہ کر حضور دا پہلا مبلغ بھی ہے مدینے آئے حضور دی تبلیغ کی تھی سرکار دے شانہ دسیاں نے آقا دی ذات میں محبت کروا لو وقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے وچ حضرت مصعب بن عمیر شہید بھی تھے یاد رکھائے جڑا اتنا سونا لباس پہندا آئی آج شہید تھیا بھی ہے تے اتنا کپڑا کوئی نہیں اس کو پورا کفن دیتا ہو میرے آقا رو پہن آقا دی ماں زاغ کیا جو آنسو آگئے آقا نے فرمایا غلاموں دیکھو کنائی تیدہ سونا لباس پہندا آئی اند لباس تے لوگ رشک کریں دے ہیں تے آج اس دا پورا کفن بھی کوئی نہیں وقت میرے مصطفیٰ نے دعا منگیے آقا نے فرمایا غلاموں سنو ایک قیامت تک واسطے شہید ہیں نا قیامت تک جتنے لوگ میرے مصعب دے کو لاسن میرے چچا امیر حمزہ دے کو لاسن نا قیامت تک جیڑا بندہ بھی آن کے انہاں کو سلام کرے سی ایک بنفس نفیس او دے سلام دا آپ جواب دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال آمد مصطفیٰ گل سمجھ آئیے گل ہے کہ عشق جڑا ہے نا نبی دی ذات نال کر تے ہینا عشق نہ ہوئے کمزور عشق نہ ہوئے نبی دی ذات نال پکا عشق کر خدا دی قسم ہے کہ میدان عشق کھنڈ لگ سی آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل جواتی اقبال دی گل سنا کے واتی اجازت سیدنا ابو بکر صدیق دی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانی جس وقت میرا بابا حضور دے حلقے غلامی چاہیا ہی نا 50,000 درہم سارے کول موجودن فرمایا اس تو بعد والا سارے گھارج کنا 50,000 درہم اکٹھے تھئی کوئی نہ بات کوئی نہ نکٹے تھے یہ شیعان دیا ہی نا سیدنا ابو بکر صدیق اللہ دے رسول دے نام خرچ کر چھوئے سبحان اللہ اجا ابو قحافہ آپ دے والد پاک
اسلام نے دامن کوئی نہ آئے نا پھر آپ غلامہ کو آزاد کریں ہیں. حضرت لبینہ کو آزاد کیتا, حضرت زنیرہ کو آزاد کیتا, حضرت بلال کو آزاد کیتا. تے پیو آکے اگر پیسے لین دے ہیں تاکہ چنگی جہاتے تلا اے غلام ہے نا, انہا غلامہ نے والا چوکھا تے کو بدلہ دے ہونا ہے. تے پیو کو آدھے بابا تے کو پتہ ہے جا کونی بابا میں جتا لیندہ پیا نا میں نے پیسے ضائع نہیں تھی دے پہ. بابا ہون عقل نہ سوچیں دائی, بابا عقل نہ سوچیں دائی. آدھا یہ غلام ہے انہا غلامہ نے کہنا تک حق دے ہونا ہے. وہ تا اپنے عشق نہ سوچیں دائی. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کر اٹھا کر, حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. ادائے دید سرا پائے نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی. سبحان اللہ. وہ بلال جڑا غلام آئی ہونٹ کالے آنے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ ظالم مرین دے نا آدھے راندہ سادے کو لیں کھاندہ سادے کو لیں نام محمد چہنے سادے انہاں مبودہ دا نا چاہ پتہ کی آدھائی میری زبان تے انہاں دے نا آندے ہی نہیں. اے محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ, رب دے نال تے اس دے محبوب نال اتنی محبت ہوئے غیر دا نا زبان تے آندے ہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور دی ذات و محبت کروا لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیغام ہے. جوانیاں گھدی بیٹھے ہوئے جوانوں, جوانی اگر تھاڑی سونے راحت لگ بننے جوانی لگی نا ویسے یہ بزرگ بیٹھے ہائی سے بیٹھے سارے بیٹھے کیا انہاں جوانی نہیں گزاری, یہ جوانی دیتی نہیں بیٹھے. جوانی تو مرنا ہے. اگر تیری جوانی نبی دے نام لگ بننے صدقے خدا دی قسم ہے وجہ جوانی دی قیمت پائے ویسی ہے. مصعب بن عمیر تو زیادہ سونا تو کوئی نہیں. متا تو آکے مصعب بن عمیر تو زیادہ سونا ہو سے, متا تو آکے تو حضرت صہیب رومی تو زیادہ سونا ہو سے. نہیں تو مصعب تو زیادہ سونا کوئی نہیں, تے انہاں تو زیادہ امیر کوئی نہیں. انہاں جو نامی جوانی یار دے نامے لائیے وقت یار نے انہاں دی جوانی دی قدر کوئی نہیں کرائی. قدر تھی دی پئی یا نہیں تھی دی پئی. یار علم الدین نے جو جوانی نبی دے نامے لائیے قدر کوئی نہیں تھی. یار ممتاز قادری نے جو جوانی نبی دے نامے لائیے قدر کوئی نہیں تھی. عامر چیمہ نے نامی جوانی نبی دے نامے لائیے قدر کوئی نہیں تھی. اے بزرگ بیٹھے ہوئے میرے بابے بیٹھے, میرے بابے خادم نے بڑھاپا نبی دے نامے لائے قدر نہیں تھی. نبی دے نامے جائیں میں بھاوے بڑھاپا لائے بھاوے نبی دے نام جوانی لائیے اللہ دی قسم جوانی دی قدر نہیں. میرے مصطفیٰ دی ذات محبت کروا لو. او نبی دے غلام جوان نوا کے سنا دے وہاں حضرت عبداللہ ذوالبجاتین. میں آکھائی عشق دے اگر بنیاد رکھے سونا وقت کامیابین. عبداللہ ذوالبجاتین چھوٹا دے دے پیو مر گئی ہے, ماں دا نکاح چاچے نال تھی گئی ہے, چاچا اور سختیاں کرن لگ گئی ہے. سرکار دا پتہ لگ دے نبی دی غلامی دا پٹا گلے پائے. ظالم چاچے کو پتہ لگ ہے کہ راندہ میرے کولے کلمہ نبی دا پڑھے, اد نبی دا کلمہ چھوڑ جا میرے گھاری چو لکھے. اتنی بات عشق تے عقل تے دل دا آپا دے اندر مقابلہ تھی من لگے. عقل آدھیے باہر کدے ویسے رول ویسے بکھر آئے ویسے مر ویسے کپڑے کوئی نہ دے سیا تانے مل سن. عشقہ دے خیال کریں پوڑی تو لاوے نہیں, خیال کریں کپڑا والے پاسے توجہ نہ کر, خیال کریں کھانے والے پاسے توجہ نہ کر. رول سے کوئی نہ مقام مل سنیا, ذرا اگلی پوڑی تے قدم رکھنا. چاچے آکھے یا کپڑے دے یا گھر چھوڑ یا بات کلمہ چھوڑ. آدھے کلمہ نہ چھوڑے دا کپڑے دینا چاہ گھر چھوڑے نہ چاہ بکھا مرسا پیا جتیاں دیسا چاہ پرواہ کوئی نہیں. زندگی جو نبی دے نامے لگیے ہن زندگی نبی کو گھندا نا. سبحان اللہ. قربان جاواں میرے مصطفیٰ دی ذات نال. محبت کرن والے او چاچے نے گھروں کڑ چھوڑے
کپڑے گھتے نے سا جتیاں گھتیاں نے سا ماں روندی بیٹھی ہے دوپٹہ دیتا اس دوپٹہ دے کے ماں نے آکے اپنی شرمگاہ نو ڈھک جا ادھے دوپٹے دے نال اپنی شرمگاہ ڈھکیے ادھے کپڑے دے نال اپنا ادلا جسمی میں ڈھانپ آئے تردہ پیے کریم دی بارگاہ دے اندر جو پہنچے آقا کریم نے ڈٹھے مصطفیٰ کریم نے استقبال فرمائے صدقے یا رسول اللہ آقا نے استقبال فرمائے محبتہ ملی سن مصطفیٰ نے جناب والا پیار دا بدلا پیار چلتا ہے اور حضرت عبداللہ ذوالبجادین سونے دینال رانائے لاڈا دینال پیارا دینال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ دینال راندہ پیے نماز دا ٹائم تھیے عبداللہ ذوالبجادین نمانا تھی دے دو چادر والا چادر دے دو ٹکڑے کی دیانا مسجد دے اندر بیٹھے قرآن دی تلاوت کریں دا بیٹھے لوگ نماز پڑھ دے پین حضرت عمر فاروق جو آئے عمر فاروق نے بھی ذرا جھڑے کے آنکھیں چا ذرا جھکی تلاوت کر ایسا تلاوت کر نمازی بھول دے یہ لاڑا ہوئے نا وہ والا جھڑکا ساتھ لاڑا تا لاڑا جھڑکا نہیں ساتھا جھڑا جو لکھتے ہیں حضرت عمر نے قرآن اتھائیں بند کیتے جا تو رومن بائے روندہ 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 آمنہ دلال تشریف گھن کے آئے میرے مصطفیٰ نے پہلے پوچھے عبداللہ کیوں روندہ بیٹھے غلام آنے یا رسول اللہ جس کو عمر فاروق نہیں میں آکھے کہ تو تلاوت ذرا جکی کیتی کر نمازی بھول میں دے تو انہوں نے آواز دے اندر تھوڑی یہ سختی آئی اتنا ہی میرے روندہ بیٹھے میرے مصطفیٰ نے مسجد دے اندر فرمائے غلاموں سنو اے سارے واسطے ہر شے چھوڑ کے آئے گھر چھوڑس ماں کو چھوڑس چاچے کو چھوڑس رشتہ داروں کو چھوڑس چھوڑا سائیں دا دل نو کھاؤں سنو میرے غلاموں آئی تو بعد میرے کسے غلام کو اجازت نہیں میرا عبداللہ باہمیں اچھی تلاوت کرے باہمیں جھکی تلاوت کرے کسے کو اجازت نہیں کہ میرے عبداللہ کو سبحان اللہ صدقے یا رسول اللہ اجازت نہیں میرے غلام کو منع کرائے مل پیے کہ کوئی نہیں پیا اور اگلے مقام تے پہنچ تبوک دا موقع آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو بھیجیں دے پہن میرے مصطفیٰ دی بارگاہ عرض کریں دے سونا میں دا بھی روح آدھا ہے میں بھی شہید تھی بنیا میرے مصطفیٰ دا جملہ سنو آقا نے فرمایا عبداللہ تیرے واسطے چھوٹے اگر تو راستے تے بھی فوت تھی مجھے تو بات بھی شہید ہو سبحان اللہ تلوار نال بھاوے تو شہید تھی میں نہ تھی میں راستے تے بھی اگر تیرے ہوتے موت آگئی تو بات بھی شہید ہے تھی آگئی میں راستے تے بیمار تھی میں دے بخار تھی دیس تے بہت زیادہ بخار تھی دیس آدھے یار میری حق کا تمنا ہے آقا کریم دی بارگاہ عرض کروا سونا میرے قریب تا آویا میں آدھا میری روح نکلے سونے دے قدمہ دے وچ سبحان اللہ آقا کریم دی بارگاہ غلامہ نے عرض کی تھی سرکار جلدی جلدی آئے حضور دا چہرہ ڈٹھے تے سرکار دے قدمہ دے بالکل نال حضور کو دیکھ کے نا روح پرواز تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا اگلا مرلہ جا ختم نہیں تھی گل میں آکھائی دل دیو تجھے بنیاد رکھیے وقت کانڈو نہ نہیں لگا دیتے ازبیت ہائی کو نہ سجن بیلی بھرا چاچا ماما مسئلہ اگر کوئی مر وجے چاچا ہوئے ماما ہوئے بھرا ہوئے پیو ہوئے انہاں ہی دفن کرنا ہوتا ہے غلام آکھا یا رسول اللہ عزت ابھی اپنا کوئی کو نہیں یہ کو قبر اس کون دفن کرے سے کہ حضور نے فرمایا جاتا کوئی نہیں ہسا نہیں ہوں دے صدقے صدقے میرے آقا فرمایا ہسا ہیں اس دے یہ سادہ ہے قبر کھٹیچ گئی ہے ابو بکر موجود ہے عمر موجود حضور دے سارے صحابہ دے دے پہنے کھڑ کیڑا منظر تھین دے
یا رسول اللہ قبر تیار تھی گئی ہے اور قبر اس لہاں والا مرحلہ آ گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں آپ لہسا میرے آقا قبر دے اندر تشریف گن گئے. خدا دی قسم سیرت نگارہ نے لکھا ہے میرے مصطفیٰ نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین اپنے ید اللہ والے ہتھاں تے خود چاہے خود جا کے قبر دے اندر خود رکھے رکھ کے عبداللہ دی پیشانی کو چم کے فرمایا مولا میں اس تے راضیاں تو بھی تے راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر چیخا مار مار روندا ہے, عمر چیخا مار مار روندا ہے. واہ عبداللہ تیری قسمت, تیرا تا کوئی نہیں, تیرا تا کوئی اپنا ہی کوئی نہیں. تے اتنی قسمتاں چنگیاں. ابو بکر آدھے کاش کے اجے تھا میں ہوا, عمر آدھے کاش کے تھا میں ہوا. نبی دی غلامی دا صدقہ مالک نے جتنا مقام عطا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. ذات محبت کا والو نے گل سنائی ہے نا, عشق کی ہر شے ہے. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام. اچھا اقبال دی گل سنا کی گل میں ختم کرنا پیا. اقبال یاد ہے میں اس منزل سے پہنچا تھا میں کو بھی عشق گھن گئی. میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کو موقع مل ہے حضور دے قافلے چ ٹرن دا, حضور دے قافلے چ ٹرن دا میں کو موقع مل ہے. ادے امیر کارواں آجمی کیس میں حضور دی بارگاہ حضور دا قافلہ ویندا پہ اقبال آدھے میں بھی نال ٹردا وینا. یار دیکھ تے صحیح عشق کتھاں گھن گئے. 1400 سال پہلے میرے آقا دا قافلے دا گزرنا, آقا کریم دا انداز تے صحابہ دی محفلاں. اقبال آدھے میں بھی سونے تے نال ٹردا وینا. ایک بندے سرکار دی بارگاہ عرض کیتی ہے امیر کارواں اجمی کیست. آدھے سونا اے اجمی کون ہے, سونا ہے اجمی کون ہے, اسا اجمی ہے نا. آدھے سونا ہے اجمی کون ہے, سرود او با آہنگ عربی نیست. ایزا ایڑا نغمہ ہے نا اے طبی ہے عربی تنس, ساری بولی عربی ہے اے اجمی ہے. اس دی بولی سارے نال مل دی تھا نہیں. آقا کیست اے کون ہے ساکو دسو تا صحیح. وہ بندہ بس سرکار دی بارگاہ اگلی گل کریں دے. آدھے زنگ نغمہ کز کہ از سیرابی ہے او خنک دل در بیابانی توان زیست. آدھے سونا ہے کون ہے سارے نال ٹردہ آندھے بولی تا نس مل دی سارے نال اے تا اجمی ہے ساری عربی بولی ہے لیکن گل دے ہے یہ نغمہ نہیں آگا آندھا یہ جڑی گل نہیں کرے نہ آندھا. سونا اس دی گل دے اندر اتنی پاور ہے, اس دی گل دے اندر اتنا وزن ہے. سونا اگر اسے دی گل کو بندہ چاہ باوے نا تے بندہ صحرات من باوے, اتھا پانی نہ ملے, اتھا ٹھنڈک نہ ملے, اتھا کشے نہ ہوئے. یہ تھوڑا عجمی غلام جڑا ہے نا اس دا نغمہ بندے کول ہوئے نا, بندہ صحرات وچ بیٹھا ہوئے بندہ مر نہیں سکدا. اس دے نغمے سندا رہے تے بندہ جیندا رہا. سبحان اللہ. اس نغمے مرن نہ دے سن, اس نغمے صحراج کوئی بندہ پڑھے بیٹھا نا اس قیمتی نغمے ہیں نا صحراج وچ بندے کو مرن نہ دے سن. صحراج وچ اس نغمے بندے کو جیوائی رہا سن. سبحان اللہ. اگلے مقام تے وہ بندہ جڑا حضور دی بارگاہ عرض کریندا آندا ہے ادے مقام عشق و مستی منزل اوست. سونا ہے بندہ کوئی عام نہیں. یہ جڑا مقام ہے نا عشق کہ مستی ایزی منزل ہے. مقام عشق و منزل اوست چی آتش ہا کے در آب و گل اوست.
فرمایا کہ جڑیاں چنگاریاں ہیں نا مٹی دے اندر پانی دے اندر یہ جڑیاں چنگاریاں ہیں نا سونا اس سے جنے دی وجہ تو ہے اور اگلا مقام آدھے نوائے اوبا ہر دل سازگار آست آقا ایجا اس گانا آکھے اس گانے تو مراد نبی دن آتے آقا اس ایجا نغمہ آکھے اسا عربی ہیں تا اس دا نغمہ سارے دل نہ رل گئی ہے اس دا نغمہ فارسیاں سونا ہے تا فارسی بھی رل گئے اس دا نغمہ عربیاں سونا ہے تا عربی بھی اس دے نال رل گئے آقا اس کل مقام کیڑا ہے گالتا کریں دائے کہ ہر بندہ اس دے نال متفق تھی ویدہ ہے سا کو راز نہیں سمجھنا سبحان اللہ اگلی گل کہ در ہر سینہ کہ در ہر سینہ کاشی از دل اوست اے کوئی عام بندہ نہیں ہر سینے دے اندر ہر مومن دے اندر اس دا دل موجود ہے بس گل میں مقا چھوڑیے یارو عشق مصطفیٰ جڑا ہے نا وہ بندے کو کتھوں نہ کتھوں بچا دیتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ نبی نال محبت کر کٹ کے کر نبی نال محبت کر ٹوٹ کے کر وقت میں تنوں نبی دی غلامی دا صدقہ گارنٹی دینا چاہ انشاءاللہ تعالی اللہ دی محبت پہلے ہوئے نبی دی محبت بعد وچ ہوئے وچ غیر نہ ہوئے انہاں دی محبت وچ بیا کوئی نہ ہوئے غیر وچ نہ آوے رب تو جدا بھی نہ کریں تے رب بھی نہ کریں رب تو جدا بھی نہیں کرنا تے رب بھی نہیں کرنا بس انہاں دی محبت دل دے وچ رکھنا تیرا کام ہے نوجوان ہے بزرگ ہے بڑھڑا ہے چھوٹا ہے بچہ ہے مرد ہے عورت ہے کسے میدان دے اندر کانڈ لگ سکدی بھی نہیں سبحان اللہ بے شک کانڈ لگنی ہوئے ہاں تو ابو بکر دی لگے ہاں اگر کانڈ لگنی ہوئے ہاں تو حضرت زنیرہ دی لگے ہاں اگر کانڈ لگنی ہوئے ہاں تو حضرت لبینہ دی لگے ہاں اگر کانڈ لگنی ہوئے ہاں تو حضرت صفیہ دی لگے ہاں اگر کانڈ لگنی ہوئے ہاں تو سیدہ زہرہ دی لگے ہاں نہیں نہ کانڈ لگی بس نکتہ پکا بچیاں کو بھی محبت رسول عطا کر بیٹا کو بھی محبت رسول عطا کر تیرے گھر دے اندر قرآن ہوئے قرآن بھول گئے قرآن چھوڑ دیتا سے اکثر دوست آنے گھر آنے شکایت گھن کے بچی آنیاں یار بچی دا گھارے تے پریشانی یا اولاد دی پریشانی یا رزق دی پریشانی یا گھریلو ٹینشنہ ہر گھر دے اندر تے گل حقیقت ہے اسا قرآن چھوڑ دیتا ہے گل حقیقت ہے اسا نمازاں چھوڑ دیتی ہیں گل حقیقت ہے اسا رونا چھوڑ دیتا ہے گل حقیقت ہے اگے تہجد ٹائم سارے ورکے بھی اٹھ دیاں تے ماما بھی اٹھ دیاں انہاں اٹھنا چھوڑ دیتا ہے بابے ماما بھائیو نوجوانوں تہجد ٹائم اٹھے کرو اللہ دا قرآن پڑھے کرو نماز پڑھی کرو تے اللہ دے خوف وچ رونے کرو اللہ دی قسم ہے ساری برکتاں والا واللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی اشرف کو برکتاں عطا فرمائے اتنی دیر سماعت کیتے ہیں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے تمام آواز کھڑے ہو جو مصطفیٰ جانے رحمت بیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا ہو سلام امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام یا الہی او آستا آلے رسول اور یہ سلام ہے